الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، حج کرنا آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر اتارا گیا تو ایک روایت کے مطابق وہ ہندوستان میں اترے، اور وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل حج فرمایا، اور جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کیا اور انہیں فرمایا کہ تمہارا آنا مقبول ہو اور آپ کا حج مبرور ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم نے بھی اللہ کے گھر کا حج کیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم نے آپ کے آنے سے 2000 سال پہلے اس کا حج کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم طواف کے دوران کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی طواف کے دوران یہی کلمات ادا کیے، اور آج بھی افضل یہی ہے کہ جب آدمی طواف شروع کرے تو بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اس کے کہنے کے بعد یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور دوران طواف انہی کلمات کو پڑھتے ہوئے رکن یمانی تک جائے، اور رکن یمانی کے بعد پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھتا ہوا حجر اسود تک چلا جائے، اور پھر حجر اسود کا استلام یا اشارہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پڑھے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ان کلمات کا پڑھنا ثابت ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے 70 حج پیدل کیے، اور آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی قوم کے طوفان میں غرق ہونے سے پہلے حج کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل صلوٰۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم نے آپ کے اس گھر کو آپ کے حکم کے مطابق تعمیر کر دیا ہے، اب ہمیں حج کا طریقہ بتلا دیجئے تاکہ ہم اس کا حج کریں۔ تو حضرت جبرائیل صلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے انہیں مناسک کی حج بتلائے، اور ساتھ چل کر کے اور ایک ایک جگہ لے جا کر کے ان سے وہ مناسک ادا کروائے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا فرمایا، اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے جو میدان عرفات میں ادا ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے وہ ادا کروایا۔ منا، عرفات، مزدلفہ لے کر کے گئے، اور وہاں پہنچ کر کے حضرت جبرائیل صلوٰۃ والسلام نے حضرت ابراہیم صلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ مناسک کی حج آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں معلوم ہو گئے۔ تو اس لیے میدان عرفات کو عرفات کہتے ہیں کہ عرفات کا معنی جاننے اور پہچاننے اور معلوم کرنے کے ہیں۔ تو ایک وجہ میدان عرفات کو عرفات کہنے کی یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت مقدسہ خانہ کعبہ کے پاس حج کو چلے آئیں گے، پیادہ بھی، اور جو اونٹنیاں سفر کے مارے دبلی ہو گئی ہوں گی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی، جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی، تاکہ اپنے فوائد کے لیے موجود ہوں، اور تاکہ ایام مقررہ یعنی ایام قربانی میں ان مخصوص چوپاؤں پر وہ اللہ کا نام لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انہیں عطا فرمائیں۔ مطلب یہ کہ اب لوگوں کو اس گھر کا حج کرنے کا دعوت دو، اس گھر کی حج کرنے کے لیے بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو تاکہ وہ حج کے لیے آئیں اور میرے اس گھر کا طواف کریں اور مناسک کی حج ادا کریں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ میں کیا اور میری آواز کیا، میری آواز کس طریقے سے لوگوں تک پہنچے گی؟ میں آواز دوں گا تو کون میری آواز سنے گا؟ کہاں تک میری آواز جائے گی؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچائی، اور اسی ندائے ابراہیمی اور آواز ابراہیمی کے نتیجے میں آج تک لوگ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اور حیرتناک حد تک سفر کی صعوبتیں اور تکالیفیں برداشت کر کے بیت اللہ شریف تک پہنچتے ہیں۔ اس آیت کی تحت تفسیر جلالین کی حاشیے میں لکھا ہے کہ محمد بن یاسین فرماتے ہیں کہ دوران طواف ایک شیخ نے مجھ سے کہا کہ من این انت، آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ خراسان سے۔ اس نے پوچھا کہ خراسان اور بیت اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے کہا یہی کوئی 2-3 مہینے کا۔ تو اس نے کہا کہ فَأَنْتُمْ جِيرَانُ الْبَيْتِ، پھر تو تم بیت اللہ کے پڑوسی ہوئے، یعنی تم قریب ہی سے آئے ہو۔ حالانکہ 2-3 مہینے کی مسافت تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہوئے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں برسوں کی مسافت طے کر کے آیا ہوں، اور میرے سفر کا اندازہ تم اس سے لگاؤ کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس وقت میں جوان تھا،
اور آج یہاں پہنچا ہوں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو میں نے کہا واللہ ہذہ طاعت الجمیلہ والمحبت الصادقہ، اللہ کی قسم اچھی فرما برداری اور سچی محبت یہی ہے۔ تو اس نے مسکرا کر کے چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہو اس کا گھر اگرچہ تم سے کتنا ہی دور ہو اور تمہارے اور اس کے بیچ کتنے ہی پردے حائل ہوں، اس سے ملاقات کے لیے ضرور جاؤ۔ فرمایا کہ محبوب کے گھر کی دوری تمہارے لیے ملاقات کے سلسلے میں ہرگز رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ دستور زمانہ یہ ہے کہ عاشق محبوب کی ملاقات کے لیے سفر کیا ہی کرتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مقام ابراہیم پر بیٹھ کر کے، جو جنت کا ایک پتھر ہے اور جس پر بیٹھ کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور جب آپ اس پر بیٹھے تو ایک قول کے مطابق وہ پتھر اتنا بلند ہوا کہ پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا اور تمام زمین کو سمیٹ کر ان کے قریب کر دیا گیا۔ وہاں آپ نے کھڑے ہو کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب ہر جانب اعلان کیا کہ ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر اپنے گھر کا حج جو ہے فرض کیا ہے، اس لیے آؤ اور اللہ کے گھر کا حج کرو اور مناسک کی حج انجام دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے اوپر ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں، اور جس نے ان کے اس اعلان پر لبیک کہا ان سب کو حج کی توفیق انشاءاللہ ہوگی، اور وہ سب اپنے اپنے زمانے میں اور اپنے اپنے وقت پر اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے وہ رواں دواں ہوں گے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس راہ کے اندر ہمیں قبول فرمایا۔ جو لوگ حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور حج کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کا احرام، ان کا تلبیہ رب العالمین اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ان کا حج ان کے لیے آسان فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے گھر کا حج کیا، اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 1000 پیغمبر ایسے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتے تو انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتے جو ہے وہ نکال دیتے اور ننگے پاؤں جو ہے وہ حدود حرم میں داخل ہوتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے گھر کا اتنا ادب کیا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں تو سب جوتے اتار کر ہی داخل ہوتے ہیں، لیکن مسجد حرام سے پہلے جو مقام حرم ہے، حرم کی جو حد کہلاتی ہے، تو مقام حد حرم سے بھی انہوں نے جوتے اتار دیے، اور اس میں داخل ہوتے ہی فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس حد کے قریب پہنچے تو خانہ کعبہ کے احترام میں انہوں نے جوتے اتار دیے، اور فرمایا کہ پچھلی امتوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کسی نبی کی امت کے اوپر عذاب آ جاتا اور ان کی قوم اس عذاب میں ہلاک کر دی جاتی تو وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے تھے اور باقی زندگی پھر مکہ مکرمہ کے اندر گزارتے تھے، اور یہیں اللہ رب العزت کی یاد کے اندر مصروف رہتے تھے، اور یہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ خانہ کعبہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم یہ تینوں چیزیں قریب قریب ہیں، اور تینوں میں معمولی فاصلہ ہے۔ حجر اسود تو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اور مقام ابراہیم یہ ختیم سے ذرا فاصلے پر ہے، اور زمزم کا کنواں اس سے کافی فاصلے پر ہے۔ تو ان تینوں کے درمیان فرمایا کہ 77 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، 77 جو اپنے اپنے زمانے میں یہاں پر دفن کیے گئے۔ اسی طرح ختیم جو حقیقت میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر جانے کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں ختیم میں جا کر نماز پڑھ کر کے۔ تو ختیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا کہ مدفون ہیں، اور اسی طرح
ان کی والدہ حضرت حاجرہ ﷺ بھی وہیں پر مدفون ہیں، اور اس میں ایک خاص الخاص جگہ بھی ہے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ وہ جگہ میزاب رحمت کے بالکل نیچے ہے۔ میزاب رحمت خانہ کعبہ کے پرنالے کو کہتے ہیں، جہاں سے پانی گرتا ہے۔ اس کے نیچے اس طرح کھڑے ہوں کہ پرنالے کے شروع کا حصہ سروں کے اوپر ہو اور ہم اس کے بالکل نیچے ہوں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔